علی کلال دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ سیاسی باتیں ہی کرنا چاہتا ہوں۔ سیاسی باتوں میں زرداری فیملی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ زرداری فیملی میں حاکم زرداری صاحب تھے جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آصف زرداری کو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل ماضی کیا تھا، کیسی ان کی محترمہ بینظیر بی بی شہید سے شادی ہوئی، بلاول زرداری کی برتھ ہوئی اور بعد میں اس کو بھٹو کا نام بھی دے دیا گیا، بلاول بھٹو زرداری کا نام دے دیا گیا۔ لیکن ہم لوگ نہیں مانتے کیونکہ ہمارے سامنے جو حقیقت عیاں ہے، ہم اس کی وجہ سے ہم اس کو بھٹو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حاکم زرداری کا پوتا ہے، آصف زرداری کا بیٹا ہے، تو اس لحاظ سے وہ زرداری ہے، لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بینظیر بھٹو شہید ان کی والدہ ہیں، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں۔ تب تک ہم مانتے ہیں کہ ایک بھٹو خاندان نے ملک میں سیاست بھی کی، خدمات بھی کی، ظلم بھی سہے اور اپنی جان بھی دی۔ تو ان کے لیے سب لوگ جانتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے لوگ کیسے ان کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو جیالے کہا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس بات کے اوپر ہمیشہ متنازع رہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھٹو ہیں اور بھٹو کی بات کو لے کے چلے تو پارٹی کے اوپر قبضہ کیا زرداری نے بھی، آصف زرداری نے میرا مطلب، اور بلاول زرداری نے بھی۔ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا اور بھٹو کے نام کو استعمال کیا، بھٹو کے نام کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی کے اوپر قابض ہو گئے۔ تو ہم یہ نہیں مانتے، ہم پاکستانی قوم ہیں، پاکستانی قوم بھی عقل و شعور رکھتی ہے، تو ہم ان کو کیسے مانیں؟ ہمیں بھی بیوقوف سمجھتے ہیں، پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بھٹو کیسے بن گئے آپ لوگ؟ تو پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے، بہت سارے لوگ اسی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے سامنے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب چھوڑ کے چلے گئے، اور بہت سارے لوگ، مصطفیٰ کھر جو ذوالفقار علی بھٹو کے دایاں بازو تھے، چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے لوگ۔ تو اس لیے ہم اس پارٹی کو بھی بھٹو کی پارٹی نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہی نہیں، یہ مرکز کی پارٹی تھی، بہت بڑی پارٹی تھی، پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، تو صرف سندھ کے چند اضلاع میں رہ گئی ہے، کہیں بھی نہیں اس کی کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پنجاب میں جو لوگ ہیں، سندھ میں جو لوگ ہیں، وہ صرف ذاتی مفاد کے لیے اڑے ہوئے ہیں، وہ جیسے زرداری آصف زرداری کہہ دے اسی کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی بلاول بھٹو کو وہ ایسے سلام کرتے ہیں، ایسے جھکتے ہیں اس کے آگے جیسے وہ ان کا پتہ نہیں پیر و مرشد ہو گیا، جبکہ وہ تو بچے ان کے لیے بچوں کی طرح ہے۔ تو وہ میرے خیال میں صرف اگر مفاد کی طرح وجہ سے، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے وہ آگے، یہ پتہ نہیں کسی کی آواز پیچھے شروع کی ہے، کہ نوجوان بڑی بائک لے کے کھڑا ہوا ہے، تو میری ویڈیو کو ڈسٹرب کر دیا اس نے، پتہ نہیں، میں چیک کروں گا اگر یہ ویڈیو میرے گھر میں جا رہا ہے تو چلا جائے گا۔ تو ان کو ہم زرداری ہی کہیں گے، زرداری فیملی پیپلز پارٹی پاکستان کے اوپر قابض ہے، لہٰذا بھٹو نہیں کہیں گے، ہم لکھنے سے نہیں بن جائیں گے۔ اصل بھٹو کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، بینظیر بھٹو۔ تو آپ مجھے بتائیں، کبھی انہوں نے ان کی برسی کا اہتمام کیا کسی جگہ پہ؟ آج تک سنا ان کے منہ سے نکلا ہو، آصف زرداری کے منہ سے نکلا ہو، بلاول زرداری کے منہ سے نکلا ہو، یا ان کی بہنوں کے منہ سے نکلا ہو کہ ہم اپنے شاہ نواز بھٹو کی بات کر رہے ہیں، اس کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، یا میر مرتضیٰ بھٹو کی بات کر رہے ہیں، یا ان کی برسی کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے لفظ نہیں سنا۔ اگر یہ اپنے آپ کو بھٹو کہتے تو ان کی نسل کو ہمیشہ قائم و دام رکھتے، ان کی برسی کا اہتمام کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کے مزارات قبروں پہ جاتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ انفارچونیٹلی ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں، تو یہ ہمارا بتانا ضروری ہے تاکہ قوم جو ہے ہماری بات سے اتفاق کرے اور ان لوگوں کو اصل چہرہ دکھائے۔
کہ آپ پیپلز پارٹی کے مالک نہیں ہیں. آپ کا بیان بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ نہیں ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کا بیانیہ نہیں ہے. آپ لوگ چور ہیں, آپ لوگ غدار بھی ہیں. آپ سندھو دیش کا نام لیتے ہیں, آپ پاکستان کی بات نہیں کرتے, آپ اور بھی باتیں کرتے ہیں. امریکہ میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا, ابھی وزارت خارجہ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد کیا کیا کر کے آئے. انڈیا کے ساتھ رہ کے کشمیر کی بات کیسے سودا کر کے آئے, کشمیریوں سے مل کے آئے, آپ کے نہیں مل کے آئے. ان سے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ 5 اگست 2019 کو جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی, ان کی قانونی حیثیت کو ختم کر کے جو ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ نے کیسے ان کے ساتھ اتفاق کر کے آ گئے. تو یہ بھٹو کر سکتا تھا. بھٹو صاحب کی ایک آپ دیکھیں تقریر, یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں جو تقاریر ہیں, وہ ایسے بات کی تھی انہوں نے. بھٹو ہوتا تو ایسی بات کر, یہ ان سے مل کے نہ آتے, ٹریڈ کی بات نہ کرتے, جب تک کشمیر کو واپس ان کی اصل قانونی حق نہ دیا جاتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. تو یہ بھٹو کا بیانیہ نہیں ہے, اور یہ بھٹو نہیں ہے. بھٹو کے واحد میر مرتضیٰ بھٹو کی اولاد ہے, فاطمہ بھٹو اور ان کا بھائی. وہ کہاں ہیں آج تک؟ ان کو کیا تحفظ دیا گیا؟ کبھی ان کو پاکستان میں لایا گیا؟ کبھی ان کی ان سے ملاقات ہوئی؟ نہیں ہوئی. ان کو کیا تحفظ دیا؟ ان کو کیا اختیارات دیے؟ ان کو پارٹی میں انٹروڈیوس کیا, ان کو الیکشن میں لے کے آئے, ان کو سیاست میں لے کے آئے؟ کبھی نہیں لے کے آئے. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ ضرور اتفاق کرنا چاہیے میری بات سے, اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے, تاکہ پورے پاکستان میں یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آصف زرداری فیملی ہے, اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹیاں بھٹو نہیں ہیں. وہ اپنا بیانیہ لے کے آئے ہیں. جیسا ان کے باپ نے ہمیشہ کرپشن کی, لوگوں کو قتل کروایا, ان کا قتل کرنا ہے. جب ان کے کوئی دشمن ہوتے ہیں, جو ان کے مخالفین کو دشمن سمجھتے ہیں اور وہ مار دیتے ہیں ان کو. وہ ایک ایس پی یا کون تھا, انوار الحق, اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا. تو بہرکیف وہ جب اس طرف جائیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں وہاں سے بھی نکل آئیں گی, ان کے لیے بھی ویڈیو بنانی پڑ جائے گی. لیکن ہمارا مقصد صرف یہ کہنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر قابض ہیں. یہ بھٹو خاندان نہیں ہے. بھٹو اصل خاندان شاہ نواز بھٹو, میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کی اولاد ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ اصل بھٹو ہیں. تو جو بھی ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ اصل بھٹو کے پیروکار رہے ہیں. وہ سارے بدلی ہو چکے ہیں. وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھڑے ہوئے, ان کو ذاتی مفاد ہے ان کے ساتھ. ادروائز وہ ہمیشہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی آصف زرداری کو کہتے ہیں کہ آپ بھٹو کا نام نہیں لے سکتے, آپ بھٹو کا بیانیہ نہیں لے کے آ رہے, آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ بی بی بینظیر کی شہید کی پالیسی کے اختلاف کر رہے ہیں. یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا. جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ہمیں اس کے اوپر بھی کچھ کومنٹس ملیں گے. تو لہٰذا میں ابھی سلام کرتا ہوں آپ کو. اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا. السلام علیکم.